Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. ایک مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی گئی، یتنزل الامر بینہن، اور اس آیت کے معنی دریافت کیے گئے۔ فرمایا اگر میں اس آیت کے معنی بیان کروں تو تم مجھے پتھروں سے مارو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کے معنی بیان کرنے پر تم مجھے کافر کہو۔ اب ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بات کافی طویل ہوئی، کلام کی باغ دوڑ سرکش گھوڑے کی طرح قبضہ اختیار سے نکل گئی، اور علم معاملہ کے ساتھ کچھ ایسے علوم مختلط ہو گئے جو اس سے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ مقاصد شکر۔ بات مقاصد شکر کی ہو رہی تھی۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ایسے عمل کرے جن سے اللہ کی حکمت پوری ہو۔ بندوں میں جو سب سے زیادہ شاکر ہوگا وہی جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور وہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ قریب فرشتے ہیں۔ ان میں بھی درجات کی ترتیب ہے۔ بعض فرشتوں کا درجہ بعض سے بلند ہے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کے حامل حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کے درجات اس لیے بلند ہیں کہ وہ اپنی ذات سے کریم اور نیک ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو صلاح عطا فرمائی، اور یہ روئے زمین پر تمام مخلوق میں اشرف ہیں۔ ملائکہ کے درجے سے قریب تر حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اپنی ذات میں بہتر ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق تک ہدایت پہنچائی اور اپنی حکمت پوری کی۔ ان تمام پیغمبروں میں بلند تر مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ منتہی ہوا۔ انبیاء کرام کے درجے سے قریب تر درجہ علماء کا ہے جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ بھی بذات خود صالح ہیں۔ ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی اصلاح فرمائی۔ تاہم تمام علماء کے درجات برابر نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص کا درجہ اس کے صلاح نفس اور غیر کے اعتبار سے بلند ہے۔ علماء سے قریب تر درجہ منصف مزاج بادشاہوں کا ہے، اس لیے کہ علماء لوگوں کے دین کی اصلاح کرتے ہیں اور عادل بادشاہ ان کے دین کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین بھی تھا اور سلطنت بھی۔ تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہوئی۔ اس سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے انہیں سلطنت اور سیف عطا نہیں کی گئی۔ علماء اور نیک دل بادشاہوں سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین اور نفس کی اصلاح کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے حکمت الہی کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ خود ان کی ذات میں ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہیں۔ سلاطین دین کی تقویت کا باعث ہیں۔ مسلمان بادشاہ دین محمدی کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تحقیر نہ کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم امام دائمی فتنے سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سَيَكُونُ بَعْدِي عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتَنْكُرُونَ وَيُفْسِدُونَ وَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرُ فَإِنْ أَحْسَنُوا أَفَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ وَإِنْ أَسَاءُوا فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ ان قریب میرے بعد تم پر کچھ حکمراں ہوں گے جن میں سے بعض کو تم جانتے ہوگے اور بعض کو نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ فساد کریں گے، تاہم جس قدر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا وہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ان کے لیے اجر ہوگا، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو ان پر گناہ ہوگا اور تم پر صبر ہوگا۔
حضرت سہیل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سلطان کی امانت کا انکار کرے وہ زندیق ہے، جسے سلطان بلائے اور وہ اس کے پاس نہ جائے تو وہ بدعتی ہے، اور جو بغیر بلائے چلا جائے وہ جاہل ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا سلطان۔ لوگوں نے عرض کیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ سلطان بدترین انسان ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اللہ تعالی ہر روز اس کی دو باتیں دیکھتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اموال سلامت ہیں، دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جانیں سلامت ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس کے نامہ اعمال میں پاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سہیل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سلاطین کے دروازوں پر لٹکی ہوئی سیاہ لکڑیاں 70 واعظوں سے بہتر ہیں جو واعظ کریں۔ دوسرا رکن لائق شکر نعمتیں۔ شکر کا دوسرا رکن وہ نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں نعمت کی حقیقت، اس کے اقسام اور درجات بیان کیے جائیں گے اور یہ بتلا دیا جائے گا کہ کس چیز میں نعمت خاص ہے اور کس میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انہیں احاطہ شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ولا تحصوها، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 34۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگے تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ پہلے ہم چند کلی امور ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ نعمتوں کی معرفت میں قوانین کے قائم مقام بن جائیں، پھر ہر نعمت کا الگ الگ ذکر کریں گے۔ اس رکن میں 3 بیان ہیں۔ نعمت کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ جاننا چاہیے کہ ہر خیر، ہر لذت، ہر سعادت، بلکہ ہر مطلوب اور ہر مؤثر نعمت ہے، لیکن حقیقت نعمت اخروی سعادت ہے۔ سعادت اخروی کے علاوہ جن چیزوں کو نعمت کہا جاتا ہے تو ایسا کہنا غلط ہے یا یہ استعمال بطور مجاز ہے۔ مثلا دنیاوی سعادت کو جس سے آخرت پر مدد نہ ملے نعمت کہنا قطعاً غلط ہے۔ بعض اوقات کسی شے کو نعمت کہنا صحیح ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نعمت کا اطلاق اخروی سعادت پر ہو۔ ہر اس شے پر نعمت کا اطلاق صحیح ہے جو ایک واسطے سے یا ایک سے زائد واسطوں سے سعادت اخروی تک پہنچنے میں معاون ہو، اس لیے کہ یہ شے نعمت حقیقی کے حصول کا سبب ہے۔ جو نعمتیں، لذتیں اخروی سعادت کے حصول کا ذریعہ اور اس پر معین ہوتی ہیں، اور ان کی تشریح کے لیے ہم نعمتوں کی کئی قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم، اگر ہم تمام امور کی نسبت اپنی طرف کر کے دیکھیں تو ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول وہ امور جو دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہوں، جیسے علم اور حسن اخلاق۔ دوم وہ جو دونوں میں غیر مفید ہوں، جیسے جہالت اور بد اخلاقی۔ سوم وہ جو دنیا میں مفید ہوں اور آخرت میں غیر مفید، جیسے شہوات سے تلذذ حاصل کرنا۔ چہارم وہ جو دنیا میں نقصان دہ ہوں اور آخرت میں نفع بخش، جیسے شہوات پر قابو پانا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ ان میں سے پہلی قسم جو دنیا و آخرت دونوں میں نافع ہے وہ نعمت حقیقی ہے، یعنی علم اور حسن خلق، اور جو دونوں میں مضر ہے وہ حقیقی مصیبت ہے۔ یہ علم کی ضد جہالت اور حسن خلق کی ضد بد خلقی ہے، اور جو دنیا میں نفع بخش اور آخرت میں مضرت رساں ہے اسے اہل بصیرت خالص مصیبت کہتے ہیں اور جاہل لوگ نعمت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھوکے کو زہر آلود شہر مل جائے، اگر وہ زہر سے واقف ہوگا تو اس شہد کو مصیبت سمجھے گا اور ناواقف ہوگا تو اسے نعمت قرار دے گا۔ جو چیز آخرت میں نافع اور دنیا میں مضر ہے وہ اہل عقل کے نزدیک نعمت اور جاہلوں کے نزدیک مصیبت ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے کڑوی دوا کہ اس کا ذائقہ برا ہے لیکن اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، جبکہ اس سے ملنے والی شفا خوش آئند اور دیر پا ہے۔ اگر کسی بچے کو تلخ دوا پینے کے لیے دی جائے تو وہ اسے مصیبت تصور کرے اور اسے پینے پر کبھی راضی نہ ہوگا الا یہ کہ زبردستی پلا دی جائے، جبکہ باشعور انسان نہ صرف یہ کہ کڑوی سے کڑوی دوا بخوشی پی لیتا ہے بلکہ جو شخص اسے یہ دوا دیتا ہے یا اس کا سامان فراہم کرتا ہے یا اس کی تیاری میں مدد کرتا ہے اس کا شکر گزار اور ممنون احسان بھی ہوتا ہے کہ احسان شناس
شناسی اور منت کشی کے طور پر اس کی قربت حاصل کرتا ہے اور اسے ہدایہ سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچے کا گندا خون نہیں نکلوانے دیتی جبکہ باپ اس پر رضامند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باپ اپنے کمال عقل کے باعث انجام پر نظر رکھتا ہے اور ماں اپنی شدت محبت کے باعث صرف حال پر نظر رکھتی ہے، اور بچہ اپنی جہالت کے باعث ماں کو اپنا محسن تصور کرتا ہے اور شفقت اور محبت سے مانوس ہوتا ہے اور باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو یہ بات جان لیتا کہ ماں دوست کی صورت میں دشمن ہے، اس لیے کہ خون نکلوانے سے منع کرنا اسے ایسے امراض میں مبتلا کرے گا جو خون نکالنے کے عمل سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاہل دوست عقل مند دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کا دوست ہے، لیکن وہ جاہل دوست ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ دوسری تقسیم دنیاوی اسباب میں خیر اور شر دونوں کی آمیزش ہے۔ بہت کم اسباب ایسے ہیں جن میں صرف خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے۔ مال، جاہ، اولاد، اقربا اور دوسرے تمام اسباب ایسے ہیں کہ ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ تاہم ایسے اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ اسباب ہیں جن کا نفع ان کے ضرر کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسے بقدر کفایت مال اور جاہ وغیرہ اسباب۔ دوسری قسم میں وہ اسباب ہیں جن کا ضرر اکثر لوگوں کے حق میں ان کے نفع سے زیادہ ہے، جیسے بہت سا مال اور وسیع تر جاہ۔ تیسری قسم وہ اسباب ہیں جن کا نفع و ضرر برابر ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا نیک آدمی اچھے مال سے اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو نفع اٹھاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ توفیق ہو تو مال کی کثرت اس کے حق میں نعمت ہے۔ بعض بدبخت لوگ تھوڑے مال سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی اسے حقیر سمجھتے ہیں اور ہر وقت اپنے رب سے شکوہ کنا رہتے ہیں اور زیادتی کی ہوس کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے حق میں یقیناً یہ مال ذلت اور مصیبت کا باعث ہے۔ تیسری قسم خیر کے جس قدر امور ہیں وہ ایک اعتبار سے 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو لذات مطلوب ہوں، اور دوسرے وہ جو غیر کے لیے مطلوب ہوں، تیسرے وہ جو لذات بھی مطلوب ہوں اور بغیر بھی۔ پہلی قسم یعنی ان امور کی مثال جو لذاتی ہی۔ تیسری قسم خیر کے جس قدر امور ہیں وہ ایک اعتبار سے 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو لذاتی ہی مطلوب ہوں، دوسرے وہ جو غیر کے لیے مطلوب ہوں، تیسرے وہ جو لذاتی ہی بھی مطلوب ہوں اور بغیر بھی۔ پہلی قسم یعنی ان امور کی مثال جو لذاتی ہی مطلوب و محبوب ہوں، دیدار الہی کی لذت اور اس کی ملاقات کی سعادت ہے۔ یہ اخروی سعادت ہے، اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سعادت اس لیے مطلوب نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے دوسری حاصل کی جاتی ہے، بلکہ اپنی ذات سے مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ دوسری قسم یعنی ان امور کی مثال جو اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتے بلکہ غیر کے لیے مقصود ہوتے ہیں، درہم و دینار ہیں۔ اگر دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی اور چیز مقرر ہوتی تو سونا چاندی اور اینٹ پتھر میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن کیونکہ یہ لذات کے حصول کے ذریعے ہیں اور ان کے ذریعے دنیاوی راحتیں بسہولت اور بسرعت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے جاہلوں کے نزدیک یہ لذاتی ہی محبوب ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ انہیں جمع کرتے ہیں، زمین میں دفن کرتے ہیں، ریاکارانہ طریقے پر خرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ درہم و دینار ہی مقصود ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی سے محبت کرے، اس کی وجہ سے اس قاصد سے بھی محبت کرے جو ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی یا ملاقات کا وسیلہ بنتا ہے، پھر قاصد کی محبت یہاں تک بڑھے کہ اصل محبوب کو فراموش کر دے اور زندگی بھر اس کا نام نہ لے۔
بلکہ اس کے بجائے قاصد کی محبت میں مشغول رہے اور اس کی خاطر مدارت میں لگا رہے، یہ انتہائی جہالت اور کھلی گمراہی ہے۔ تیسری قسم میں وہ امور تھے جو اپنی ذات سے بھی مطلوب ہیں اور غیر کے لیے بھی مقصود ہیں، جیسے صحت اور سلامتی۔ یہ اس لیے بھی مقصود ہے کہ انسان صحت پا کر ذکر اور فکر پر قدرت حاصل کرتا ہے اور ذکر و فکر اسے اللہ تک پہنچاتے ہیں، نیز ان کے ذریعے انسان دنیاوی لذات بھی حاصل کرتا ہے۔ صحت اپنی ذات سے بھی مقصود ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پیدل نہیں چلنا چاہتا، اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں سلامت رہیں، حالانکہ پاؤں کی سلامتی اس لیے مقصود ہونی چاہیے کہ یہ چلنے کا ذریعہ ہیں، لیکن کیونکہ سلامتی بذات خود بھی محبوب ہے اس لیے اس کی طلب کی جاتی ہے۔ ان تینوں قسموں میں حقیقی نعمت پہلی نعمت ہے، یعنی اخروی سعادت جو لذاتی ہی مقصود ہوتی ہے، اور جو چیز لذاتی بھی مقصود ہو اور لغیر ہی بھی وہ بھی نعمت ہے، مگر پہلی قسم کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ اور جو چیز اپنی ذات سے مقصود نہ ہو بلکہ غیر کے لیے مقصود ہو، جیسے درہم و دینار، انہیں اس اعتبار سے نعمت نہیں کہا جائے گا کہ یہ نعمت ہیں، بلکہ اس لحاظ سے نعمت کہا جائے گا کہ یہ وسیلہ ہیں۔ اس لیے یہ صرف اس شخص کے حق میں نعمت ہوں گے جو اپنی ضرورت اس کے بغیر پوری نہ کر سکتا ہو۔ اگر کسی شخص کا مقصد علم اور عبادت ہے اور اس کے پاس بقدر کفایت مال ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، تو اس کے نزدیک سونا اور پتھر دونوں برابر ہیں، اسے نہ ان کے وجود سے دلچسپی ہوگی اور نہ ان کے عدم سے، اور اگر وہ اسے فکر و عبادت میں مشغول رکھیں تو یہ اس کے حق میں مصیبت ہوں گے، نعمت نہیں ہوں گے۔ چوتھی تقسیم، خیر کی ایک اور تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی خیر کی تین قسمیں ہیں: نافع، لذیذ، جمیل۔ لذیذ وہ ہے جس کا نفع فوری طور پر معلوم ہو، نافع وہ ہے جو انجام کے اعتبار سے مفید ہو، اور جمیل وہ ہے جو تمام حالات میں عمدہ ہو۔ شر کی بھی تین قسمیں ہیں: ضرر رساں، قبیح اور ایزادہ۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں: مطلق اور مقید۔ مطلق وہ ہے جس میں مذکورہ بالا تینوں وصف جمع ہو جائیں۔ خیر میں اس کی مثال علم و حکمت ہے، یہ اہل علم و حکمت کے نزدیک نفع بخش بھی ہیں، لذیذ بھی ہیں اور جمیل بھی۔ شر میں اس کی مثال جہالت ہے، یہ نقصان دہ بھی ہے، ایذا رساں بھی ہے اور قبیح بھی۔ جاہل آدمی اس وقت اذیت محسوس کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جاہل ہوں اور دوسرا شخص عالم ہے، اس وقت اپنے نقص کا ادراک کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہیں اس کے اندر علم کی لذیذ شہوت سر ابھارتی ہے۔ کبھی حسد، کبر اور جسمانی شہوات تعلیم کے لیے مانع بن جاتی ہیں۔ اس طرح چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جاتا ہے، یا دو متضاد قوتیں اسے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں، اس کی جان سخت ضیق میں آ جاتی ہے، ہر صورت میں اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے میں بھی کہ صورت میں کبر چھوڑنا پڑتا ہے، تعلیم کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ شہوات ترک کرنی پڑتی ہے۔ علم حاصل نہ کرنے میں اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے، ایسا شخص ایک مستقل عذاب میں گرفتار رہتا ہے۔ خیر و شر کی دوسری قسم مقید ہے، یہ وہ قسم ہے جو بعض اوصاف کو جامع ہو اور بعض کو نہ ہو، چنانچہ بعض باتیں نفع بخش ہوتی ہیں ساتھ ہی ایذا دینے والی بھی، جیسے کوئی کینسر زدہ انگلی کٹوا دے یا جسم سے خراب مادہ نکلوا دے، اور کبھی ایک چیز نافع ہونے کے باوجود بری ہوتی ہے، جیسے حماقت۔ یہ وصف بعض حالات میں سود مند ہے، اس لیے یہ قول مشہور ہے: اس طرح کا من لا عقل له، جسے عقل نہیں ہوتی وہ آرام سے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انجام پر نظر نہیں رکھتا، نہ مستقبل کے اندیشے اسے پریشان کرتے ہیں، وہ ہمہ وقت سکون سے رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بظاہر یہ ایک مفید وصف ہے، لیکن اس کی قباحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض چیزیں ایک پہلو سے نافع اور ایک پہلو سے ضار ہوتی ہیں، جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کا اپنا مال دریا میں غرق کر دینا۔ مال ضائع کرنا ایک اعتبار سے نقصان دہ ہے،
لیکن دوسرے اعتبار سے نفع بخش بھی ہے کہ جسم سے مال و اسباب کا بوجھ کم ہوگا تو تیر کر کنارے تک پہنچنے میں سہولت ہوگی۔ ہر صورت میں اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے میں بھی کہ اس صورت میں کبر چھوڑنا پڑتا ہے، تعلیم کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ شہوات ترک کرنی پڑتی ہے، علم حاصل نہ کرنے میں اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے، ایسا شخص ایک مستقل عذاب میں گرفتار رہتا ہے۔ خیر و شر کی دوسری قسم مقید ہے، یہ وہ قسم ہے جو بعض اوصاف کو جامع ہے اور بعض کو نہ ہو، چنانچہ بعض باتیں نفع بخش ہوتی ہیں ساتھ ہی ایذا دینے والی بھی، جیسے کوئی کینسر زدہ انگلی کٹوا دے یا جسم سے خراب مادہ نکلوا دے، اور کبھی ایک چیز نافع ہونے کے باوجود بری ہوتی ہے جیسے حماقت۔ یہ وصف بعض حالات میں سود مند ہے، اس لیے یہ قول مشہور ہے، اس طرح کا من لا عقل لہ، جسے عقل نہیں ہوتی وہ آرام سے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انجام پر نظر نہیں رکھتا، نہ مستقبل کے اندیشے اسے پریشان کرتے ہیں، وہ ہمہ وقت سکون سے رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بظاہر یہ ایک مفید وصف ہے، لیکن اس کی قباحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض چیزیں ایک پہلو سے نافع اور ایک پہلو سے ضار ہوتی ہیں، جیسے ڈوبتا ہوئے آدمی کا اپنا مال دریا میں غرق کر دینا۔ مال ضائع کرنا ایک اعتبار سے نقصان دہ ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے نفع بخش بھی ہے کہ جسم سے مال و اسباب کا بوجھ کم ہوگا تو تیر کر کنارے تک پہنچنے میں سہولت ہوگی۔ نافع کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری جیسے ایمان اور اخلاق حسنہ جو انسان کو سعادت اخروی تک پہنچانے میں مفید ہیں، ان دونوں سے ہماری مراد علم اور عمل ہے۔ یہ دونوں اس لیے ضروری ہیں کہ کوئی چیز ان دونوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ دوسری غیر ضروری جیسے سکنجین صفراوی مادہ کے ازالے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس مادے کا ازالہ دوسری چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے سکنجین ضروری نہیں ہے۔ پانچویں تقسیم، ہر لذت پر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے، اور لذتیں انسان کے لیے مخصوص ہونے کے اعتبار سے یا انسان اور غیر انسان میں مشترک ہونے کے لحاظ سے تین طرح کی ہیں۔ اول عقلی، دوم بدنی مخصوص مشترک، ان میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی شریک ہیں۔ سوم بدنی عام مشترک، ان میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات شریک ہیں۔ عقلی لذتوں کی مثال علم و حکمت، اور اس لیے کہ علم و حکمت کی لذت کا ادراک نہ کان کرتے ہیں اور نہ آنکھ، نہ ناک، نہ ذائقہ، نہ پیٹ اور نہ شرمگاہ، اس کی لذت صرف قلب محسوس کرتا ہے، کیونکہ ایسی صفت کے ساتھ مخصوص ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ لذات میں سب سے کم تر یہی پائی جاتی ہے، اگرچہ سب سے اعلیٰ یہی ہے۔ اس کی قلت کی وجہ یہ ہے کہ علم کی لذت کا ادراک صرف عالم کر سکتے ہیں، اور حکمت کی لذات صرف علماء محسوس کر سکتے ہیں، اور اہل علم و حکمت کی تعداد کتنی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو علماء اور حکماء کا نام اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کی حیت اپنائے ہوئے ہیں۔ علم کے شرف کی وجہ یہ ہے کہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، یہ ہر دم ساتھ رہنے والا رفیق ہے۔ اس کی دائمی رفاقت کے باوجود اہل علم و حکمت اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، باقی تمام لذتیں آدمی کو تھکا دیتی ہیں۔ مثلا شکم سیر ہو کر کھانے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، جمع سے فراغت کے بعد تھکن اور گرانی کا احساس ہوتا ہے۔ علم و حکمت کے سمندر میں جتنی چاہے شناوری کرو، غوطے لگاؤ، نہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے، نہ جسم سستی کا شکار ہوتا ہے۔ جو شخص اس قدر اشرف و اعلیٰ شے حاصل کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ادنا پر قناعت کرے اور چند روزہ لذت کے پیچھے مارا پھرے، اس کے پاگل پن میں اور بدقسمتی میں کون ہوشمند شبہ کر سکتا ہے؟ علم کا ادنا شرف یہ ہے کہ صاحب علم کو اپنے علم کے خزانوں کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، جبکہ زر و جواہر کی حفاظت میں دن رات کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔
مالدار آدمی 1000 چوکیدار مقرر کر لے اور اپنے خزانوں پر پہرے بٹھا لے، لیکن کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں سو سکتا۔ علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ آدمی کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال کم ہوتا ہے، مال چوری ہو جاتا ہے، مناسب حکمرانوں کی نگاہیں پھرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن علم تک نہ چوروں کے ہاتھ پہنچتے ہیں اور نہ بادشاہوں کے۔ عالم ہمیشہ امن و سکون سے رہتا ہے، مالدار خوف کے کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر علم بیک وقت نافع بھی ہے، لذیذ اور جمیل بھی، جبکہ مال کبھی تمہیں نجات دیتا ہے اور کبھی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مال کی مذمت فرمائی ہے، اگرچہ بعض مواقع پر مال کو خیر بھی قرار دیا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ عام لوگ علم کی لذت کا ادراک کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ذوق ہی نہیں ہوتا، اور جسے ذوق نہیں ہوتا اس میں نہ معرفت ہوتی ہے اور نہ شوق ہوتا ہے۔ شوق ذوق کے تابع ہے، اگر ذوق ہی نہ ہو تو شوق کیا ہوگا؟ یہ شہوات کے اتباع کے باعث ان کے مزاج میں فساد ہوتا ہے اور قلوب میں مرض، جیسے مریض کو شہد میں بھی حلاوت نہیں ملتی بلکہ وہ اسے ایلوے کی طرح کڑوا سمجھتا ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذہانت کی کمی ہوتی ہے، جیسے دودھ پیتے بچے کو جو لذات ماں کے دودھ میں ملتی ہے وہ نہ شہد میں ملتی ہے اور نہ پرندے کے گوشت میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شہد یا پرندے کا گوشت لذیذ نہیں ہے، یا دودھ کی طرف اس کی رغبت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دودھ سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ علم کی لذت سے محروم ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا باطن ابھی تک زندگی سے ہمکنار نہیں ہوا، جیسے بچہ، اس کا باطن مردہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کا باطن زندہ ہو چکا تھا لیکن شہوات کی اتباع سے مردہ ہو گیا۔ تیسرے وہ شخص جس کا دل شہوات کی اتباع سے بیمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وفی قلوبہم مرض میں مریضان عقل کی طرف اشارہ ہے، اور اس قول لینذر من کان حیا میں اس شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا باطن زندہ ہو۔ جو شخص بدن سے زندہ ہو اور سینے میں دل مردہ رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ ہے، اگرچہ جاہل لوگ انہیں زندہ شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں، کھاتے اور خوش ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے جسم مردہ ہیں۔ دوسری لذت بدنی مخصوص مشترک ہے، اس میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی شریک ہیں، جیسے اقتدار، برتری اور تفوق کی لذت۔ اس میں انسان کے ساتھ شیر، چیتا اور دوسرے طاقتور جانور بھی شریک ہیں۔ تیسری بدنی عام مشترک ہے، انسان کے ساتھ حیوانات شریک ہیں، جیسے شکم اور شرمگاہ کی لذت۔ یہ لذت زیادہ پائی جاتی ہے، اگرچہ تمام لذتوں میں یہ انتہائی ادنا اور خسیس لذت ہے۔ اسی لیے روئے زمین پر جتنے ذی روح جانور ہیں سب اس میں شریک ہیں، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی اس لذت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جو شخص اس لذت سے تجاوز کرتا ہے وہ غلبے اور اقتدار کی لذت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ لذت غفلت شعاروں کو اپنے پنجوں میں زیادہ جکڑتی ہے۔ جو شخص اس لذت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وہ تیسری لذت میں مشغول ہوتا ہے، یہاں تک کہ علم و حکمت کی لذت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت میں اسے جو لذت ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ملتی، لیکن یہ صدیقین کا مرتبہ ہے، اور اس لذت کا حصول صرف اسی وقت ہوتا ہے جب دل سے غلبہ و اقتدار کی خواہش پوری طرح نکل جائے۔ چنانچہ صدیقین کے سروں سے آخر میں جو محبت نکلتی ہے وہ ریاست اور اقتدار کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں تک پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں کا سوال ہے، دوسرے صالحین بھی ان کا قلع قمع کر سکتے ہیں، اس میں صدیقین ہی کی تخصیص نہیں ہے۔ تاہم اقتدار کی شہوت پر صرف صدیقین ہی قابو پا سکتے ہیں۔ غلبہ و اقتدار کی شہوت
پر اس طرح قابو پانا کہ کبھی یہ فتنہ سر نہ اٹھائے انسان کی طاقت سے باہر ہے، تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری لذت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ دائمی حالت نہیں ہوتی، وقتی حالات اور کیفیات کی بنا پر کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس معرفت کے غلبے میں کمی واقع ہوتی ہے تو بشری صفات سر ابھارنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشری صفات اور تقاضے موجود رہتے ہیں لیکن غلبہ معرفت میں دبے رہتے ہیں، ان کا وجود اتنا مؤثر نہیں ہوتا کہ نفس کو عدل سے منحرف کر سکے۔ قلب کی 4 قسمیں۔ اس تفصیل کی روح سے قلب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قلب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ اس وقت تک قرار پاتا ہے جب تک معرفت الہی میں زیادتی کا عمل جاری نہ رہے۔ دوسرا قلب وہ ہے جسے یہ معلوم ہی نہیں کہ معرفت میں کیا لذات ہوتی ہیں اور وہ صرف جاہ، ریاست، مال اور تمام جسمانی شہوات میں لذت پاتا ہے۔ تیسرا وہ قلب ہے جو اکثر حالات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر اور معرفت سے انس پاتا ہے، مگر کبھی کبھی اس پر انسانی اوصاف بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ چوتھا قلب وہ ہے جس پر اکثر اوقات انسانی صفات غالب رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ علم اور معرفت کے چشموں سے بھی فیض اٹھا لیتا ہے۔ ان میں سے پہلے دل کا وجود ممکن نہیں ہے، بالفرض اگر ممکن ہو تو پھر یہ اتنی کم تعداد میں ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری طرح کے دلوں سے دنیا پر ہے۔ تیسرے اور چوتھے دل موجود ہیں لیکن بہت کمی کے ساتھ، بلکہ نادر کہے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر جو تھوڑے بہت قلب اس طرح کے موجود ہیں وہ بھی قلت و کثرت میں متفاوت ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے قریب تر زمانوں میں اس طرح کے قلوب کی کثرت تھی۔ جوں جوں عہد رسالت دور ہوتا گیا اس طرح کے قلوب کم ہوتے گئے۔ قیامت تک کمی کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اس طرح کے قلوب کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان قلوب کے حامل ہوتے ہیں، وہ گویا اخروی سلطنت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر شخص کو سلطنت حاصل نہیں ہوتی اسی لیے بادشاہ کم ہوتے ہیں، بلکہ اچھی صورتیں بھی زیادہ نہیں ہوتیں۔ اکثر لوگ جمال میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کا عکس ہے، جس طرح دنیا میں فائق زیادہ نہیں ہوتے اسی طرح آخرت میں بھی کم ہوں گے، اس لیے کہ جو چیزیں دنیا میں پیش آتی ہیں وہ سب آخرت کا نمونہ ہیں۔ دنیا نام ہے عالم ظاہر کا اور آخرت نام ہے عالم غیب کا۔ عالم ظاہر عالم غیب کے تابع ہے۔ آئینے کے اندر جو تصویر نظر آتی ہے وہ اگرچہ دیکھنے والے کے تابع ہوتی ہے اور اس اعتبار سے مرتبہ ثانی میں ہونی چاہیے، لیکن تمہارے دیکھنے کے اعتبار سے یہ مرتبہ اول میں ہے۔ اس لیے جب تم آئینہ دیکھتے ہو تو تمہیں اپنی صورت نظر نہیں آتی بلکہ تم اپنا عکس دیکھتے ہو، اس کے ذریعے تم اپنی اصل صورت کی معرفت حاصل کرتے ہو۔ چنانچہ جو چیز وجود میں تابع تھی یعنی عکس، وہ معرفت کے باب میں مقدوم ہو گئی، اور جو چیز وجود میں مقدم تھی وہ مؤخر ہو گئی۔ لیکن اس طرح کے اختلافات اور تغیرات اسی عالم میں رونما ہو سکتے ہیں۔ صورت اور عکس، صورت کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے صورت اور عکس سے صورت کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم الملک والشہادہ یعنی عالم ظاہری عالم الغیب والملکوت کی نقل ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے چشم عبرت سے نوازا ہے وہ جب بھی دنیا کی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اسے عالم آخرت پر قیاس کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدا تعالی نے ایسے ہی لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 2۔ سو اے دانش مندوں عبرت حاصل کرو۔ بعض لوگوں کی بصیرت پر حجاب رہتا ہے، اس لیے وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے اور عالم ظاہر ہی میں محبوس و مقید رہتے ہیں۔ اس قید سے نکلنا نصیب نہ ہوگا، ان پر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ قید خانہ آگ سے پر ہے اور یہ آگ دلوں پر جھانکتی ہے۔ لوگ اس آگ کی حرارت اس لیے محسوس نہیں کرتے
کہ ان کے اور آگ کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ موت سے دور ہو جائے گی۔ اس وقت وہ آگ کی تکلیف محسوس کریں گے اور جس حقیقت کا یہاں انکار کرتے ہیں وہاں اعتراف کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دو مخلوق ہیں، لیکن کبھی دوزخ کا ادراک ایسے ذریعہ علم سے ہوتا ہے جسے علم الیقین کہتے ہیں، اور کبھی ایسے ذریعہ علم سے جسے عین الیقین کہتے ہیں، لیکن عین الیقین کا تعلق صرف عالم آخرت سے ہے، جبکہ علم الیقین دنیا میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو نور یقین رکھتے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 27 آیت نمبر 5 اور 6۔ ہرگز نہیں، اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے، واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم لترونها عین الیقین، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 27 آیت نمبر 7۔ پھر واللہ تم لوگ اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو نور یقین ہے۔ اس یقین کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو قلب آخرت میں سلطنت کریں گے وہ بہت کم ہوں گے، جس طرح وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دنیا میں سلطنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چھٹی تقسیم، یہ تقسیم تمام نعمتوں کو حاوی ہے۔ اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں، یا تو وہ نعمت جو بذات خود غایت مطلوب ہیں، اخروی سعادت ہے، اور اس میں 4 امور شامل ہیں۔ وہ بقا جو فنا نہ ہو، وہ سرور جس میں کوئی غم نہ ہو، وہ علم جس کے ساتھ کوئی جہل نہ ہو، وہ مالداری جس میں فقر نہ ہو۔ سعادت اخروی ہی حقیقی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ قول آپ نے نفس کی تسلی کے لیے شدت اور سختی کے ماحول میں فرمایا۔ ان دنوں آپ اپنے رفقا کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے اور ایک ایک لمحہ سخت گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ الفاظ خوشی کے موقع پر بھی فرمایا تاکہ نفس اس خوشی پر قانع نہ ہو جائے، اسے یہ خیال رہے کہ زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے فنا نہیں ہے، وہاں صرف سرور ہوگا جو کبھی غم میں تبدیل نہ ہوگا۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، لوگ آپ کے چاروں طرف جمع تھے۔ حاکم، اور یہ حاکم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک تمام النعمتی، اے اللہ میں آپ سے کمال نعمت کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کمال نعمت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں داخل ہونا کمال نعمت ہے۔ وسائل کی قسمیں، غایت مطلوب کے وسائل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مخصوص تر قریب تر جیسے فضائل نفس، دوسرے جو قرب میں فضائل نفس سے قریب ہوں جیسے بدن کے فضائل، تیسرے وہ جو خارج از بدن ہوں لیکن قرب میں فضائل بدن سے قریب جیسے بدن سے متعلقہ اسباب، مال، بیوی، بچے اور اعزہ۔ چوتھے وہ جو نفس سے خارج اور نفس کے لیے حاصل اسباب کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت۔ 4 قسمیں ہیں، ذیل میں ہم ان پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی قسم مخصوص تر وسائل، ان سے مراد فضائل نفس ہیں۔ اگرچہ فضائل نفس کے فروغ بے شمار ہیں لیکن انہیں 2 اصولوں میں سمیٹا جا سکتا ہے، ایمان اور حسن خلق۔ پھر ایمان کی 2 قسمیں ہیں، علم مکاشفہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے ملائکہ اور پیغمبروں کا علم ہے۔ دوسری قسم علم معاملہ ہے۔ حسن خلق کی بھی 2 قسمیں ہیں، اول شہوات اور غضب کے مقتضیات ترک کرنا، اس کا نام عفت ہے۔ دوم شہوات کے ارتکاب اور ترک ارتکاب میں عدل کی رعایت کرنا، یہ نہ ہو کہ جہاں دل چاہے اقدام کرے اور جہاں دل نہ چاہے وہاں اقدام سے باز رہے۔ بندے کو اپنے اقدام اور ترک دونوں میں اس عدل کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والمیزان۔
ولا تخسر المیزان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 8 اور 9، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ اس صورت میں ہر وہ شخص میزان عدل سے منحرف ہوگا جو نکاح سے بچنے کے لیے اپنی شہوت زائل کر دے، یا قدرت رکھنے اور تمام آفات سے محفوظ رہنے کے باوجود نکاح نہ کرے، یا کھانا پینا ترک کر دے، یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر کی سکت باقی نہ رہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی عادل نہیں جو شکم اور شرمگاہ کی شہوت میں سر سے پاؤں تک ڈوب جائے۔ عدل یہ ہے کہ میزان عدل کے دونوں پلڑے برابر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک پلڑا خالی ہو جائے اور دوسرا وزن کی وجہ سے جھک جائے۔ معلوم ہوا کہ وہ فضائل جو نفس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں 4 قسم کے ہیں: علم مکاشفہ، علم معاملہ، عفت اور عدالت۔ فضائل نفس کی تکمیل کے لیے فضائل بدن بھی ناگزیر ہیں، اس لیے ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم فضائل بدنی، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں: صحت، جمال اور طول عمر۔ یہ فضائل تیسری قسم کے فضائل سے خاص ہوتے ہیں جو بدن سے خارج اور اس کے محیط ہیں، ان کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم فضائل غیر بدنی، ان فضائل سے بھی آدمی اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتا جب تک چوتھی قسم کے فضائل حاصل نہ ہوں جو بدنی، خارجی اور نفسی تمام فضائل کو جامع ہیں۔ چوتھی قسم جامع فضائل، اس کی بھی قسمیں ہیں: اللہ کی ہدایت، ارشاد، تسدید اور تائید۔ اس طرح اگر ہم تمام نعمتوں کو 4 میں، پھر ان 4 میں سے ہر قسم کو 4 پر تقسیم کریں تو کل قسموں کی تعداد 16 ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان قسموں میں سے بعض کی طرف محتاج ہیں، خواہ یہ احتیاج ضروری ہو یا نافع ہو۔ ضروری احتیاج کی مثال یہ ہے کہ سعادت اخروی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ایمان اور حسن اخلاق کی بہر صورت محتاج ہے، کیونکہ ایمان اور حسن اخلاق کے بغیر آخرت کی سعادت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو آخرت میں وہی حاصل ہوگا جو وہ دنیا میں کمائے گا۔ ہر شخص کو آخرت میں وہی ملتا ہے جو وہ دنیا میں توشہ کرتا ہے۔ اسی طرح فضائل نفسی کو کسب علوم کی ضرورت ہے، اور تہذیب اخلاق کے لیے جسمانی صحت ضروری ہے۔ لیکن جو حاجت صرف نافع ہو، اس کا ضروری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نفسی اور بدنی فضائل کو خارج کی حاجت ہوتی ہے، جیسے مال، جاہ، اہل و عیال کی، مگر یہ حاجت ضروری نہیں ہے، صرف نافع ہے۔ اگر یہ حاجت پوری ہو تو اس سے بہت سے کام تکمیل پائیں، اور پوری نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ بعض فضائل نفسی اور بدنی میں خلل واقع ہو۔ طریق آخرت کے لیے خارجی نعمتوں کی ضرورت۔ سوال یہ ہے کہ طریق آخرت کے لیے مال، جاہ، اولاد وغیرہ جیسی خارجی نعمتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب کی مثال ایسی ہے جیسے بازو جو منزل مقصود تک پہنچائیں، یا آلہ جس سے مقصد کا حصول سہل ہو۔ مثلا مال ہی کو لے لیجئے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ مال ہو تو آدمی بے شمار پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تنگ دست انسان تو صحیح طور پر نہ علم حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی فن میں کمال پیدا کر سکتا ہے الا ماشاء اللہ، بلکہ مال کے بغیر کسب علم اور اکتساب کمال کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے بغیر ہتھیار کے لڑنے والا یا بازوؤں سے محروم شکاری پرندہ۔ مال کی تعریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یہ احمد اور ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے، جس کو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کتنا اچھا ہے، بہترین مال نیک آدمی کے لیے۔ نعم العون علی تقوی اللہ المال، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے، جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے خوف پر بہترین معاون مال ہے۔ مال کی اس قدر اہمیت کیوں نہ ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مفلس انسان اپنے بہترین اوقات کو ذکر و فکر میں مشغول رکھنے کے بجائے معاش کی جستجو اور لباس و مسکن کی فکر میں صرف کرتا ہے، صحیح طریقے پر عبادت نہیں کر پاتا، حج، زکوٰۃ اور خیرات و صدقات جیسے اعمال خیر سے محروم رہتا ہے۔
کسی دانشور سے دریافت کیا گیا نعمت چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مالداری، کیونکہ میرے نزدیک تنگ دست کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ کچھ اور بتلائیں۔ دانشور نے کہا امن، اس لیے کہ میرے خیال میں خوف زدہ کی کوئی زندگی نہیں۔ سائل نے کہا مزید بتلائیں۔ اس نے کہا تندرستی، اس لیے کہ مریض کی زندگی نہیں۔ سائل نے مزید درخواست کی۔ دانشور نے جواب دیا کہ جوانی، اس لیے کہ بڑھاپے کی زندگی بے لطف ہے۔ گویا دانشور نے دنیا کی ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جو آخرت پر معاون ہیں۔ حدیث شریف میں ہے وَمَنْ أَصْبَحَ مَعَافِي فِي بَدْنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا خُيِّرَتْ لَهُ دُنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے بدن کو صحت اور نفس کو امن ہو اور اسے اس روز کی غذا میسر ہو، گویا اسے پوری دنیا حاصل ہے۔ جس طرح انسان کو مال کی ضرورت ہے، اسی طرح بیوی اور بچوں کی ضرورت بھی ہے۔ بیوی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نعم العون علی الدین المرأة الصالحہ، یہ نیک عورت دین پر بہترین معاون ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم میں اس مضمون کی ایک روایت ہے مگر الفاظ مختلف ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اولاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد قطع عمله الا من 3 ولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیک لڑکا ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ بیوی اور بچوں کے فوائد ہم کتاب النکاح میں لکھ چکے ہیں، یہاں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقارب کا وجود بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ آدمی کے لیے اس کے بچے اور اقارب آنکھ اور ہاتھ کی مانند ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے وہ کام سہل ہو جاتے ہیں جو آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ بالفرض اگر وہ تنہا ہوتا تو انہیں انجام نہ دے پاتا، انجام دے لیتا تو کافی وقت ان کی نظر کرتا۔ اولاد اور اقارب سے بہت سے دینی امور پر مدد ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دین پر مدد ملے ان کے نعمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ عزت اور جاہ کے ذریعے انسان اپنے نفس سے ظلم اور ذلت دور کرتا ہے۔ جاہ و عزت سے کوئی مسلمان بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو انسان اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا ہے، ایک بڑی دنیا اس کے در پہ آزار ہو جاتی ہے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اپنا شعار بنا لیتی ہے۔ اس طرح مسلمان جمعیت قلبی اور سکون دلی سے عبادت نہیں کر پاتا۔ قلب تفکرات اور پریشانیوں کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ قلب ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر یہی خطرے میں پڑ جائے تو وہ آخرت کے لیے کیا کما پائے گا؟ اس لیے قلب کی حفاظت کے لیے عزت و جاہ بھی ضروری ہے۔ بعض اکابر نے دین و سلطنت کو 2 جڑواں بچے قرار دیا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 25۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو تمام زمین فساد سے پر ہو جاتی۔ جاہ کے معنی ہے دلوں کا مالک ہونا۔ جس طرح آدمی روپے پیسے کا مالک بن سکتا ہے، اسی طرح دلوں کا مالک بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو دولت سے پورے نہیں ہوتے بلکہ دلوں کا مالک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو یا کسی خطرے سے دوچار ہوتے ہو تو وہ لوگ تمہارے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں جن کے دلوں پر تمہارا سکہ چلتا ہے۔ جس طرح تمہیں بارش سے حفاظت کے لیے چھت کی، سردی سے تحفظ کے لیے کپڑوں کی، مال کی حفاظت کے لیے شکاری کتے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح شر سے مدافعت کے لیے بھی تمہیں کسی شخص کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ انبیاء کرام جو کسی ملک کے حکمران نہیں تھے، اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بناتے
کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ شر کا معاملہ نہ کر سکیں۔ علماء دین کا بھی یہی معمول رہا۔ ان حضرات کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہوں کے خزانوں سے اپنی جیبیں بھریں یا ان کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور دنیا داروں پر حکمرانی کریں۔ تمہیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نعمت زیادہ تھی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی، دشمنوں پر آپ کو فتح دی، ان کے دلوں میں آپ کی محبت اور ہیبت پیدا فرمائی اور عزت و جاہ میں اضافہ فرمایا، بلکہ اس دن اپنے دین کی تکمیل فرمائی اور آپ کے ذریعے اس کا اعلان و اظہار فرمایا۔ اور اس وقت اللہ کی نعمت آپ پر کم تھی جب آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ مکرمہ میں تھے اور دشمنان خدا آپ کو ایذا پہنچا رہے تھے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زمانوں میں یکساں نعمت حاصل رہی ہے۔ نسب کی عمدگی اور خاندانی شرافت بھی اپنی جگہ ایک اہم ترین نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے الائمۃ من قریش، یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، سردار قریش میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اعلیٰ اور اشرف قبیلے کے ایک فرد ہوئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں واثلہ ابن اسقا سے مرفوعاً منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخیروا لی نطفکم، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اپنے نطفوں کے لیے اچھا انتخاب کرو۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و خضر الدمن، کوڑی کے سبزے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا کوڑی کے سبزے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت عورت جو خراب نسب رکھتی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاندانی شرافت سے ہماری یہ مراد نہیں کہ تم ظالموں اور دنیا داروں سے اپنی رشتہ داری قائم کرو، بلکہ منشا یہ ہے کہ وہ گھرانہ تلاش کرو جس کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، یا صالحین، علماء اور بزرگان دین اور علم و عمل میں شہرت رکھنے والوں پر منتہی ہوتا ہو۔ فضائل بدنی کی ضرورت، خارجی فضائل کی طرح بدنی فضائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے صحت، قوت اور طول عمر۔ ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ علم و عمل کی تکمیل انہی سے ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے طول عمر کی نعمت ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا افضل السعادتی طول العمر فی عبادت اللہ، بہترین سعادت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دیر تک زندہ رہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں غریب ہے، البتہ ترمذی میں اسی مضمون کی ایک روایت ابو بکرہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں جمال کا پہلو ذرا کمزور ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے بدن کا امراض سے خالی ہونا ہی کافی ہے، لیکن ہمارے خیال میں اگرچہ ذکر و فکر اور دوسرے اعمال حسنہ کے لیے جمال کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کے نعمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اس میں اس کا نفع مخفی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی دو اعتبار سے مفید ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ برے کی مذمت کرتے ہیں اور طبائع اس سے نفرت کرتی ہیں۔ خوبصورت آدمی کی ضرورتیں جلد پوری کی جاتی ہیں، دلوں میں اس کے لیے محبت اور احترام کے جذبات ہوتے ہیں، گویا جمال بھی مال اور دیگر ذرائع کی طرح ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ خوبصورتی میں بھی ایک طرح کی قدرت پائی جاتی ہے۔ خوبصورت آدمی بدصورت آدمی کے مقابلے میں اپنی حاجات کی تکمیل پر زیادہ قادر ہوتا ہے۔ اپنی اس خوبی سے وہ ایسے کاموں میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو آخرت کے لیے مفید ہوں۔ خوبصورتی آخرت میں اس اعتبار سے بھی مفید ہے کہ ظاہر کا حسن باطن کے حسن پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ جب نفس کا نور مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا اجالا ظاہری اعضاء پر پھیلنے لگتا ہے۔ اکثر ظاہر و باطن یکساں ہوتے ہیں، اس لیے زیرک لوگ
شرافت نفس کی معرفت کے لیے ظاہر کو دلیل بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اندرونی کرب اور مسرت کا اظہار آدمی کے چہرے اور آنکھ سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کشادہ پیشانی آدمی کی بلند اقبالی اور اولو العزمی پر دلالت کرتی ہے۔ بدصورت انسان کا چہرہ اپنے باطن کا اظہار کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون نے اپنی فوج کا معائنہ کیا۔ اس دوران اس کے سامنے ایک بدصورت آدمی پیش کیا گیا۔ جب مامون نے اس سے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ ہکلا بھی ہے۔ یہ دیکھ کر مامون نے اسے فوجی خدمات سے معزول کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ جب روح کی چمک چہرے پر نمودار ہوتی ہے تو خوبصورتی کا باعث بنتی ہے، اور باطن پر عیاں ہوتی ہے تو فصاحت کا روپ اختیار کرتی ہے۔ یہ شخص ظاہر و باطن دونوں کے حسن سے محروم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب الخیر عند صباح الوجوہ۔ یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، خیر خوبصورتوں کے پاس تلاش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو قاصد بنا کر بھیجو تو یہ دیکھو کہ وہ اچھے چہرے اور خوبصورت نام والا ہے یا نہیں۔ فقہا کے نزدیک اگر چند لوگ ایسے جمع ہو جائیں جو یکساں طور پر امامت کے مستحق ہوں تو خوب رو کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ جمال کو بطور احسان ذکر فرمایا، وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 247، اور علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے۔ خوبصورتی سے ہماری مراد انسان کا وہ وصف نہیں ہے جس سے شہوت میں تحریک ہو، یہ تو زنانہ پن ہے۔ جمال بلند قامت، معتدل جسامت اور متناسب اعضاء کے مجموعے کا نام ہے۔ ساتھ ہی چہرے کے نقوش بھی اچھے ہوں تاکہ دیکھنے والے کو نفرت نہ ہو۔ نعمت بھی مذمت بھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال، جاہ، اہل، اولاد اور نسب وغیرہ نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مذمت کیوں فرمائی ہے؟ ارشاد ربانی ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 14، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کی دشمن ہیں سو تم ان سے ہوشیار رہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 15، تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال و جاہ کی مذمت فرمائی ہے، اور صحابہ اور علماء نے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نسب کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال خیر کا بیٹا ہے، اور ہر شخص کی قیمت اس کے اعمال حسنہ کے سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ کہ اپنے باپ سے۔ ان آیات، روایات اور آثار کی موجودگی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال، جاہ وغیرہ نعمتیں ہیں تو ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے، اور اگر یہ چیزیں قابل مذمت ہیں تو پھر انہیں نعمت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص معول اور منقول الفاظ اور عام مخصوص من البخس سے علوم اخذ کرتا ہے، اس پر عموماً گمراہی غالب رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی روشنی میں علوم کو ان کی اصل ماہیت اور حقیقت پر حاصل نہ کر لے، اور پھر منقول کو کبھی تعویل اور کبھی تخصیص کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ نہ کرے۔ اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ اوپر جن چیزوں کو نعمت قرار دیا گیا ہے، ان کے نعمت ہونے میں یا راہ آخرت میں معین ہونے میں کسی شبہ یا انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نعمتوں میں فتنے بھی ہیں۔ مثلا مال کو لیجئے، یہ ایسے سانپ کی مانند ہے جس میں مہلک زہر بھی ہے اور نافع تریاق بھی۔ اب کوئی ایسا شخص سانپ پکڑتا ہے جسے زہر سے بچنا بھی آتا ہے اور تریاق نکالنا بھی، تو سانپ اس کے حق میں نعمت ہے، اور اگر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سانپ کا تریاق کیسے نکالا جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں مصیبت اور باعث ہلاکت ہے۔ یا مال ایک سمندر کی طرح ہے جس کی تہ سے قیمتی موتی اور جواہر چھپے ہوئے ہیں۔
جو شخص تیرنا جانتا ہے اور سمندر میں گہرائی تک ڈوب کر ابھرنے کے فن سے واقف ہے اور سمندر کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص زر و جواہر کی لالچ میں سمندر کی تہہ کو پامال کرنے کے ارادے سے کودے گا جو تیراکی کے فن سے ناآشنا ہے تو اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ سمندر کے خطروں میں گھر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہوگا۔ سمندر اس کے حق میں یقیناً نعمت نہیں ہے بلکہ ایک زحمت ہے۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول نے اسی لیے مال کی تعریف فرمائی ہے اور اسے خیر فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خوف پر بہترین معاون قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جاہ اور عزت کی بھی مدح فرمائی ہے کہ اپنے رسول کو جاہ و عزت سے نوازا، ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کیا اور بندوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور ہیبت پیدا فرمائی۔ جاہ سے یہی مقصود بھی ہے، تاہم اتنی بات صحیح ہے کہ جاہ و مال کی مدح اتنی نہیں کی ہے جتنی مذمت کی ہے۔ شریعت میں جہاں جہاں ریا کی مذمت کی گئی ہے وہ بھی جاہ ہی کی مذمت ہے، اس لیے کہ ریا کا مطلب ہے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا اور جاہ کے معنی ہے دلوں کا مالک ہونا۔ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ قلت مداح اور کثرت ذم کی وجہ رہا یہ سوال کہ مال و جاہ کی مداح کم اور مذمت زیادہ کیوں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگ سانپ کو قابو کر کے تریاق نکالنے کے فن سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو سمندر میں غوطہ لگانا نہیں جانتے، اسی لیے انہیں سانپ اور سمندر میں غوطہ لگانے سے ڈرانا ضروری ہے، کیونکہ ناواقف آدمی سانپ کو ہاتھ لگاتے ہی زہر کا شکار ہو جاتا ہے اور تریاق ملنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فن شناوری سے ناآشنا زر و جواہر حاصل کرنے سے پہلے ہی سمندر کے جانوروں کی غذا بن جاتا ہے۔ اگر مال و جاہ ہر شخص کے لیے اور ہر زمانے میں قابل مذمت ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جاہ نہ ملتی اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی جاتی۔ دراصل عام لوگ نادان اور نوعمر لڑکے کی طرح ہیں جو عاقبت کی پرواہ کیے بغیر ہی ہر سنہری اور چمکیلی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام ان نابالغ نظروں کی طرح ہیں جو تیراکی کے فن سے آشنا ہوتے ہیں اور سانپ کو قابو میں کرنے کے طریقے جانتے ہیں۔ جن چیزوں سے بچوں کو ضرر ہوتا ہے ان نابالغ نظروں کو ان چیزوں سے ضرر نہیں پہنچتا۔ البتہ ایک شخص سانپ کو قابو کرنے کے فن سے واقف ہے اور اسے تریاق کی ضرورت بھی ہے۔ دوسری طرف اس کے گھر میں